بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا واقعہ۔ دوستو، آج اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا سوال اور کیا جواب ہوئے تھے، وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے ایک انسان ہوا تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندے کو سیدھے اور نیک راستے سے بھٹکانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کر دیا اور گھمنڈ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج ان کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں برباد اور تباہ کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں، تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اور نیک کام کرنے سے روکتا ہوں۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
تجھے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھ سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہو جاتا میں اسی بیماری میں پریشان رہتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، تو ان کو علم حاصل کرنے سے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑی جیسی کوئی تیز دھار ہتھیار چلتی ہے جو مجھے ایسا کاٹتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، جس طرح شیطان اور اس کی اولاد کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گا۔ اس لیے شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، برے کام کی طرف اسے لے جائے، شراب، جوا، چوری، زنا اور دوسرے گندے کاموں میں ان کا دھیان لے جائے اور ان کی آخرت کو برباد کر دے۔ دوستو، یہی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا واقعہ، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے کی سوچتے ہیں تو شیطان ہمیں کس طرح سے بہکا کر برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔